فقر کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اس کی ظاہری شکل افلاس اور بے قراری ہے اور اس کا باطن اقبال مندی، کامرانی اور اطمینان قلب ہے. جو شخص فقر کے ظاہر یعنی ظاہری محتاجی میں رہ گیا، اس کی باطنی دولت تک نہ پہنچا، وہ ناکام ہو کر بھاگ گیا. اور جس نے فقر کی حقیقت یعنی باطنی دولت کو پا لیا، وہ سارے جہاں سے منہ موڑ کر ذات حق میں فنا یعنی واصل باللہ ہو گیا اور بقا باللہ کے مرتبے تک پہنچ گیا. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کیوں ایک بہت ڈیفیکلٹ وہ تھے، فقیر ہوتے ہی ڈیفیکلٹ رہے. وہ اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے. ہم اپنی صفات سے روشن ہوتے ہیں جو ہماری انسانی صفت ہے، اور ہم اپنے نفس کی صفات کے حامل ہوتے ہیں. فقیر جو ہے وہ اپنی صفت سے فانی ہوتا ہے. جب اس کو اللہ برگزیدہ بناتا ہے اور اس کی روح کو ایلیویشن ملتی ہے تو وہ فنا کے پروسیس سے گزرتا ہے جس میں اس کی ذات ختم ہوتی ہے. تو اللہ کی صفت سے جب روشن ہوتا ہے تو یہ انڈرسٹینڈنگ سامنے بندہ نظر آتا ہے تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا ایڈیم ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی بات ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے اندر جو اللہ کی صفت سے روشن ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. میں نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر فقیروں کو بھی دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یار کیوں آئے ہو، جاؤ. مثلا جو آپ گئے اپنی مرضی سے، وہ نہ ہو گیا اگلے دی مرضی تو، اس لیے کہ وہ آپ کا سجن ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کائنات میں محبوب حقیقی صرف اللہ ہے، اور سجن جو اصل ہے وہ بھی اللہ ہے. یعنی آپ جہاں گئے ہو سکتا ہے میری غرض ہو یا میں ویسے ہی چیک کرنے گیا ہوں، آگے پتہ چلا کہ میری بہتری کس چیز میں اس نے مجھے بٹھا لی ہے. اس نے مجھے میں بابا حال اسٹریٹ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہلی دفعہ گیا تو میں تقریباً 9 گھنٹے ہل نہیں سکا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے جبرن باندھا ہوا تھا، شاید بہت ساری باتیں میری سمجھ میں بھی نہ آئی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا، لیکن اٹ واز سو ایبزاربنگ. یعنی پیار جو ہوتا ہے یہ ورڈز نہیں ہیں. یار تو میں بڑا چنگا لگنا ہے، کسی کے منہ پہ تو کوئی نہیں تعریف کرنی چاہیے، تو منع ہے اسلام میں ویسے بھی کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کی جائے. آپ کو ایک ایسا سگنل دیتے ہیں جو آپ کی روح کو کی غذا ہے، جو آپ کی روح کو کہیں سے نہیں مل رہی، فار وچ یو آر ناٹ ایون ولنگ ٹو پرووائڈ یور سول. مطلب ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، لیکن وہ ہم ایک ایسی رسم کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے. سول کی جب آپ جاتے ہیں آئی کانٹیکٹ فقیر کے ساتھ تو وہ آپ کو ایسا انگیج کرتا ہے کہ وہ آپ کی سول ایلیویشن ہونی شروع ہو جاتی. آپ کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے آپ پروسیس ہو رہے ہیں کسی اچھائی کے اندر. اور وہ 9 گھنٹے گزرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا 9 گھنٹے کے بعد، یار یہ کیا ٹائم ہوا. گھڑی کو غور سے دیکھا تو رات کے 2:30 بجے تھے، اور 2-3 بندے بیٹھے ہوئے اور بابا حال اسٹریٹ رحمۃ اللہ علیہ محو کلام ہیں اور کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میں کہیں کہہ بیٹھا، میں نے کہا یہاں بہت دیر ہوگی، میں تو آیا بھی اکیلا ہوں اور آیا بھی ٹیکسی پہ ہوں، حال اسٹریٹ میں ہوں، جانا میں نے عسکر مال اسکیم ہے، میں تو یہاں سے نکلوں گا پتہ نہیں کہاں تک پیدل جاؤں گا. تو میں کہیں کہہ بیٹھا انہیں، میں نے کہا جی اجازت ہے. ایک دم ان کا ایڈیم چینج ہوئے، جب میں کہاں ساری رات بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو. اچھا جی ایسے کہا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی پیار سے کہہ رہے بیٹھ جا تیرے فائدے کی. یہ جو وسواس ہے نا، فیئرس، یہ جو تجھے نفس تنگ کر رہا ہے کہ ٹیکسی کتوں ملے گی، ایک ہی ہوئے گا، ویسے کہہ رہے مطلب کہہ غصے میں رہے جیسے وہ بہت جلال پیسی آواز میں، جب میں دانوں کما ساری رات تھے بیٹھے رہو گے. میں نے کہا میری چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جی. ایک دم مسکرا کے کہنے لگے جاؤ 1000 سال کی عبادت ہوگی، جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جاؤ اللہ وارث. وہ جو مشاہدہ کائنات پہ، کائنات کے حوالے سے مشاہدہ کرنا،
غور کرنا ایک لمحے کا کتنے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم تو شاید سوچتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی کام تھا، بابے اور ان کو مانگے دعا کرو میرا ایک کام ہو جائے. وہاں گئے، میرا تو کوئی کام نہیں تھا، ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک پارٹی ہیں، فقیر ہیں، جانا ہے وہاں. تو اتنا کیپٹیویٹنگ کہ یہ گمان بھی نہ گزرا کہ ٹائم گزر گیا ہے. فرش زمین پہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، وکٹورین سٹائل کا بیڈ ہوتا تھا، وہ گرمی کے دن تھے، اے سی فل چل رہا تھا، کوئی ایسا بھی ایشو نہیں تھا. لیکن اتنا وہ تھا ایبزاربنگ کہ اب میں یاد کرتا ہوں تو آئی ہیو ایوری ورڈ ان مائی ہارٹ. ان کی آواز، انہیں کی شکل، سب کچھ وہی. تو اتنا میں کہتا ہوں یہ فخر جو ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون لوگ آتے ہیں، ان کے گھروں میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، کسی چیز، ہر چیز سے بے نیاز تھے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو سب کچھ چھوڑا تھا اور صرف اور صرف اللہ کی بات کرتے تھے. آپ جب بھی چلے جائیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی کر سکتا ہے ہر دم. وہ فقر یہی ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات میں، یعنی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس سے قربت، قربت سے محبت، محبت سے مشاہدہ، یعنی ایک تسلسل ہے پورا. ان کے لیے فقر جو ہے وہ اٹ از ویری، جسے کہتے ہیں نا، وہ غذا ہے. اگر اللہ سے ہٹیں گے تو وہ بالکل چھٹی ہو جائے گی. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کتنی دیر بٹھا کے دنیا کی کوئی بات کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2 منٹ 3 منٹ، ہاں پھر اس کا کیا بنا بیٹا؟ میں تو خیر بہت ہی انگیج رہا، چونکہ پیغام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، سورہ رحمان کے حوالے سے کبھی ویب سائٹ بن رہی ہے، قصیدہ برد شریف 95 میں ریکارڈ ہو رہا ہے، 2000 میں سورہ رحمان، پوسٹر، پمفلیٹ، پتہ نہیں کیا، وہ آلویز. کیوں؟ کہ اس سے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے. روح جب تک انرجیٹک نہیں ہوگی آپ پرواز نہیں کر سکتے، قریب نہیں جا سکتے. یہ دنیا اتنی طاقتور ہے، یہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، روح آپ کو اوپر کی طرف لفٹ کرتی ہے. روح کو لفٹ کرنے کے لیے یو نیڈ انرجی. جو خوراک ہے اس کی غذا ہے نور الہی. یہ ہے جو صاحب فقر لوگ ہوتے، یہ کیسے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں.